السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں. طواف کرنے والوں، وہاں پہ اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف کریں. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 125 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بیت اللہ کو یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر کے آنے کی جگہ بنایا اور امن و سکون والی جگہ بنائی. مثابتاً کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر کے آنا. اور اس سلسلے میں امام عوفی نے یعنی حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر تبری میں فرماتے ہیں کہ امام عوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد باری تعالی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابتاً یعنی ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر کے آنے کی جگہ بنایا. اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں لوگ آتے ہیں، آ کر کے ان کو جو بھی عبادت کرنا ہے کرتے ہیں، اور کر کے پھر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. تو پھر ان کو دل کرتا ہے آنے کا، اور پھر وہ آتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، سے بارہ آتے ہیں. جو لوگ کعبۃ اللہ میں گئے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں جا کر کے حج و عمرہ کے ارکان کو ادا کیا ہے، جن لوگوں نے وہاں پر رہ کر کے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی، آپ ان کے دل سے پوچھیے. آج وہ کعبۃ اللہ سے ہزاروں میل دور ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی چاہت ہوگی کہ میں ایک بار پھر سے جا کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھوں. جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کے دل میں تو چاہت ہے ہی، لیکن جو لوگ جا چکے ہیں ان کے دل میں ان سے زیادہ چاہت ہے، کیونکہ انہوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت کو دیکھا ہے، وہاں کے امن و سکون کو دیکھا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکات کو برستے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پر اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پر جا کر کے اپنے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون کو محسوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر کے آنے کی جگہ بنائی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر، مکہ کے اندر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما دی اور ان کو جب گھر کو بنا دیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو تو مائل کر دے اس کی طرف. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. آج ایک بار جو آدمی جاتا ہے، بار بار جانے کی اس کے دل کے اندر چاہت ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں بار بار لوٹ کر کے آنا. آدمی ایسے بھی ہیں دنیا میں جو ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو ہر ہفتے میں عمرہ کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بار بار کعبۃ اللہ کو دیکھیں، وہاں جا کر کے نماز پڑھیں، وہاں جا کر کے تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، عمرہ کے ارکان کو ادا کریں. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر کے آنے کی جگہ بنایا، وہ امن اور امن و سکون کی جگہ بنایا. یعنی وہاں پر جا کر کے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، وہاں پر جا کر کے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر الرازی رحمہ اللہ ربیع بن انس سے اور وہ امام ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبۃ اللہ کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو وہ مقام دیا کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اگر اس میں دشمن بھی گھس جائے لوگ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ امن و سکون کی جگہ ہے. لوگوں کو امن مل جاتا ہے، پناہ مل جاتی ہے. جو کعبۃ اللہ میں داخلہ ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر کے آنے کی جگہ اور امن و سکون کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا لوگوں کو، ہم نے حکم دیا لوگوں کو کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، دراصل ایک پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں سفیان ثوری سے اور وہ سعید ابن جبیر سے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت و برکت کا نشان بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب پتھر کو ڈھو ڈھو کر کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑاتے تھے اور وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے، تو جب ذرا دیوار اونچی ہو گئی تو وہاں پر ایک پتھر رکھ لیا اور اسی پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنا دیا۔ سامعین کرام، آج کے ڈیٹ میں وہ پتھر شیشے کا ایک گنبد نما چھوٹا سا کمرہ مکان ہے، چھوٹا سا ایک دم ہے، ایسے بنا ہوا ہے گنبد ٹائپ کا، اسی کے اندر وہ مقام وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر ہے وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور خیر و برکت کا نشان بنایا، جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ جب عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، جب آپ طواف کریں گے تو طواف کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ نماز پڑھنا ہے۔ آپ ویسے بھی اگر طواف کریں تو بھی اس کے بعد آپ کو وہاں پہ نماز پڑھنا چاہیے۔ یہی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، یہ وہی 2 رکعت نماز ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر بہت زیادہ رش ہو، بہت زیادہ بھیڑ ہو، جگہ ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کہیں پر بھی پڑھ لینا ہے، لیکن اصل وہ نماز وہیں پر کی نماز ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے مختصراً روایت نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر روایت کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے کعبۃ اللہ کے پاس تو سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے، چھوپ کر کے ہونٹ سے بوسہ لیا ہے۔ جب آپ جائیں، کبھی بھی جانے کی نوبت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور وہ مقدر لائے کہ آپ کعبۃ اللہ میں جب جائیں تو جب دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ طواف شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہونٹ سے اس کا بوسہ لیجیے۔ اگر بھیڑ بھاڑ ہے، لوگوں سے دھکا مکی نہیں کرنا ہے۔ اور ہمارے شبیر بھائی ملٹری مین ہیں، ہم لوگ تو کمزور آدمی جاتے ہیں تو کتنے لوگ جاتے ہیں بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا ہے ایسے ہاتھ سے استلام کرنے کا، اس لیے سائڈ سے چلے جاتے ہیں، جھگڑا جھگڑی نہیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن اب آپ جیسے لوگ ہیں، ذرا طاقتور ہیں، لوگوں کا دھکا دے کے جا کے حضرت اسود کا بوسہ لے کر کریں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا، تو پہلے جا کر کے بوسہ لینا چاہیے۔ اگر جگہ نہیں ہے بوسہ لینے کی تو دور سے جو ہے اس کو استلام کرنا ہے، ایسے داہنے ہاتھ سے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے طواف وہیں پر سے شروع کرنا ہے جہاں پر حجر اسود ہے، اسی کے سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کے پہلے 3 چکر میں ذرا ایسے والی چال چلے، جو جاگنگ والا اسٹائل جو چال ہوتا ہے جس کو دل کی چال کہتے ہیں، پہلے وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 بار میں، اور باقی 4 بار میں نارمل رفتار سے جو ہم چلتے ہیں نا وہ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقام ابراہیم کی طرف گئے، ایسے یہاں پر حجر اسود ہے، اس سائڈ میں وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طواف کے چکر کو مکمل کر کے ادھر گئے اور جاتے ہوئے پڑھ رہے تھے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، تو یہی وہ مقام ابراہیم ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر نقل کیا ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مسابتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر کے آنا، اور اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں میں میری موافقت کی، 3 باتوں میں جو میں سوچا اللہ نے ویسا ہی کیا، یا جو اللہ نے تبارک و تعالیٰ کی چاہت تھی میں نے ویسا ہی سوچا،
اور وہ 3 باتیں کون ہیں؟ جس میں پہلی بات یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا اور میں نے اظہار بھی کیا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو غور فکر کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی لاگو کرنا ہے اس کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر خیال کے لوگ آتے ہیں، غلط اور صحیح سارے خیالات کے لوگ آتے ہیں، آپ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیجیے. تو جب میں نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے پردے کی آیت نازل فرما دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے. جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں یا ہماری بیوی ہیں، ان کو ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ یہ بڑے پاکیزہ آدمی ہیں، ان سے کیا غلطی، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. شریعت کا حکم ہے رول از رول، رول از رول، رول کو فالو کرنا ہے. ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم نازل فرما دیا ہے. اب یہ نہیں کہ چاند بھیا ہے، ان کو ہم پہچانتے ہیں تو ہماری بیوی صرف ان سے پردہ کرنا، ابھی دوسرے لوگ نہیں پہچانتے ہیں ان کے سامنے جیسے رہے چلے گا، نہیں، ہر ایک سے پردہ کرنا ہے. یہ سب خیالات ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں میں پائے جاتے ہیں، یہ سب خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں، تو ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو ہے اچھے برے تمام خیالات کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنے امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم قرآن کریم میں نازل فرما دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سوچ کے مطابق. اور اسی طرح سے جب کہتے ہیں کہ جب مجھ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی اپنی بیوی سے کسی بات پہ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے خفا تھے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب مجھ کو پتہ چلا تو میں نے ان کی بیویوں کو کہا کہ تم لوگ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا چھوڑ دو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے تم کو ہٹا کر کے دوسری بیویاں لا دیں گے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیوی کو کہا، امہات المومنین میں سے ایک کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات کرتے ہو تم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو نصیحت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کیا کہ تم آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التحریم آیت نمبر 5 نازل فرمائی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. یعنی اے نبی کی بیویوں سمجھ لو، اگر ہمارا نبی تم کو طلاق دے دے، ان يبدله ازواجا خيرا منكن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بیوی ان کو عطا کرے گا. مؤمنات مسلمات قانتات، مسلم ہوں گی، مومنہ ہوں گی، اللہ کے فرما بردار ہوں گی، عابدات عبادت گزار ہوں گی، سائحات روزہ دار ہوں گی، ثیبات و ابکارا، شادی شدہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی. سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اللہ بنا دے گا اگر تم کو اللہ کے رسول طلاق دے دے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 3 باتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موافقت کی، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا ہے. تو یہ وہ مقام ابراہیم ہے جس کے بارے میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا. یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا بھی بہت اہم ہے جس کو خیال میں رکھنا بہت ضروری ہے، سبھی کے لیے، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی خیال میں رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا، ہم نے تاکیدی حکم دیا، کس کو؟ ابراہیم کو بھی اور اسماعیل کو بھی، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، کعبۃ اللہ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے. اور کعبۃ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں سب اللہ کے گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ ایک دم ضروری ہے.
کیوں ضروری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام آدمی کو نہیں، اپنے دو اولو العزم پیغمبر کو حکم دیا ہے، دو بڑے پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر کو لوگوں کے لیے پاک رکھیے۔ اب اس گھر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کے لیے مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے، کہاں پر کیا پریشانی ہے، کیا کمی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری مسجد کے ذمہ داران کے اوپر آتی ہے کہ ان کو خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں کہیں پر گندگی تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کو پاک صاف کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اور یہ پاکی اور صفائی صرف ظاہری نہیں، باطنی پاکی صفائی بھی ہونا چاہیے، مطلب اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو غیر شرعی ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو یہاں سے نہیں پکارا جانا چاہیے، شرک و بدعات کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے بہت سارے علاقوں میں، دیکھیں گے یہاں تو اب تک میں نے نہیں سنا ہے، بہت سارے علاقوں میں دیکھیں گے کہ فجر کی اذان سے پہلے کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اذان ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کچھ پڑھنے لگتے ہیں، پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کی چیزیں کیا ہے؟ شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ بھی مسجد کو گندا کر رہی ہے، تو ان چیزوں سے بھی مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے، اور جو ظاہری صفائی ہے اس پر بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البزاق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے بھولے سے تھوک دیا اس کو صاف کرنا اس کا کفارہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی عورت مسجد کے اندر جھاڑو دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے کہ مسجد کی صفائی کر رہی ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نہیں دیکھا، آبزرو کیا کہ عورت نہیں دکھ رہی ہے، پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو مر گئی۔ کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بہت بڑی بات تو نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا جائے، چھوٹی موٹی بات تیسری نہیں بتایا، کیا بات کرتے ہیں؟ چلو اس کی قبر دکھلاؤ مجھ کو۔ قبر پر گیا اور وہاں پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر پر جا کر کے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی۔ اور یہی وہ حدیث ہے، کیونکہ بعض حدیثوں سے ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے، اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر میت کو دفن نہیں کیا گیا ہے، اگر ابھی اس کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا ہے، اس سے پہلے آپ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس کو دفن کر دیا گیا اور آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکے ہیں، اب جیسے کہ میت کا ایک رشتہ دار کا جو بہت دور دراز علاقے میں، اب وہ جو ہے دفن کے وقت نہیں پہنچ سکا، اب وہ بعد میں آیا اور میت کو دفن کر دیا جا چکا ہے، تو قبر پر آ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے یہ ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی عورت کو یاد رکھا کہ وہ عورت جو ہے مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور جب وہ مر گئی تو اس کی اہمیت کا احساس لوگوں میں جگاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر پر جا کر کے نماز پڑھی کہ مسجد کو صاف ستھرا کرنا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی افضل عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے دو اولو العزم نبی ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو وہاں پہ قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے تمام لوگوں کے لیے صاف ستھرا مسجد کو رکھیں۔ لہذا مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ایک اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں مسجد ہے اور ہم نے اس کو صاف ستھرا نہیں رکھا تو ہم یقینی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔